بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پہ پچھلے 2 دن کی خبروں کو ڈسکس کرنا، تھوڑا سا پرانی باتیں ڈسکس کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے خلائی مخلوق نے کنفیوژن پھیلائی ہے بہت سارے پی ٹی آئی سے متعلق معاملات میں، اور جان بوجھ کے حالات کو اس طرح دھندلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ سمجھ نہ پائیں۔ جو لوگ تو زیادہ بھی لوگ سنتے رہتے ہیں اور سمجھداری سے انالائز کر سکتے ہیں، وہ تو آلریڈی بات کو سمجھ گئے ہیں، لیکن کچھ بیزی ڈاکٹر جن کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا اور کچھ سادہ لوگ جو اپنے روزگار میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ میں بات 2-3 دن کی سمرائز کر رہا ہوں۔ سوری، پہلا ایشو تو یہ تھا کہ لوگوں کی پی ٹی آئی کے لوگوں کی خواہش تھی کہ عمران خان ایز چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن لڑیں اور الیکشن جیتیں۔ اس میں خلائی مخلوق کے ان کے خلاف 2 پلان تھے۔ ایک تو یہ کہ الیکشن سے پہلے ہی پی ٹی آئی کا جو عمران خان کے خلاف عدالتی کارروائی کے ذریعے اس چیز کو کر دیا جائے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں سے ہٹا دیا جائے ایز اے پارٹی، اور بلے کو بھی جو بیلٹ پیپر سے ہٹا دیا جائے۔ اسی کا خلائی مخلوق کا دوسرا پلان موجود تھا گراؤنڈ پہ کہ لڑنے دیا جائے الیکشن کے بعد یہ کہا جائے کہ جس چیئرمین نے پارٹی ٹکٹ دیے تھے وہ چونکہ خود اہل نہیں تھا اس کا، تو جتنے بھی لوگ جیتے ہیں اب آج سے وہ آزاد ہیں، اور پھر فوراً سے کچھ کو لالچ دیا جاتا ہے اور کچھ کو تشدد کے ذریعے یا بلیک میلنگ کے ذریعے ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھا کے اور ان کو آزاد حیثیت سے جوائن کروا لی جاتی ہیں کوئی اپنی مرضی کی پارٹیاں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو آج کل مینڈکوں کی طرح نکل رہی ہیں۔ تو یہ دونوں پلان تھے جو عمران خان کی ٹیم نے ان تک پہنچائے، جس پہ ایکشن لینا تھا کہ کوئی ایسا بندہ چیئرمین بنا دیا جائے جس کے خلاف اگر جس کا کہ چانس اب بڑا کم ہوتا جا رہا ہے الیکشن ہوتے ہیں، تو اس میں پی ٹی آئی پہ بین نہ لگایا جا سکے اور بعد میں اس طرح سے یہ سارا کچھ نہ کیا جا سکے۔ اس میں obvious چوائس تھی کہ جب تشدد اور یہ سارا کچھ اس طرح سے وہ ادارے جو ہمارے تحفظ کے لیے بنے ہیں اس وقت اللہ جانے کس کے تحفظ کے لیے لگاتار بغیر کسی قانون کی پاسداری کے مار پیٹ اور سارا کچھ کیے جا رہے ہیں، تو اب ایک obvious چوائس تھی کہ کون سا بندہ ہے جو چیئرمین بنا دیا جائے اور وہ ڈٹ کے اینڈ تک عمران کے ساتھ کھڑا رہے۔ تو 2 خواتین کے درمیان ٹاس تھا، عمران خان کی بیگم بشرا صاحبہ اور ان کی بہن علیمہ صاحبہ۔ اب یہ ایک کامن سینس ہے پہلی یہ کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں تو ڈنٹ پڑ بھی سکتے ہیں کبھی، لیکن جو بہن کا رشتہ ہوتا ہے وہ تو جینے مرنے کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو اگر کمپنی تشدد جیسے ہتھیار استعمال کرتی تو ایک obvious چوائس تھی کہ علیمہ صاحبہ کو بنایا جائے، لیکن یہاں پہ ایک سادہ سی بات ہے۔ ماشاءاللہ میں 3 شادیوں کے بعد اس چیز کو تو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ کون سی جو بہو ہوگی جس کی ساس کے ساتھ تھوڑی بہت ٹھس پھس نہ ہو، اور کون سی ننند بھاوج ہوں گی جن کی آپس میں تھوڑی بہت ٹھس پھس نہ ہو، تو ہلکا پھلکا تو 19-21 کا اکا دکا فکرے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جن لوگوں کو ہم نے ملک کے تحفظ کے لیے فون سننے کی صلاحیت دی ہے، اب اگر وہی سارا دن یہ ساس بہو کی لڑائیوں ریکارڈ کر کے اور اس کو ہمارے خلاف یوز کرتے ہیں، اور ابھی تک آج تک یہ سامنے بات نہیں آ رہی کہ یہ ریکارڈنگ ساری کرتا کون ہے اور اس کا جو قومی پیسے سے اگر یہ ہو رہی ہیں تو اس کا پرپس کیا ہے، خیر یہ ایک سیکنڈری بحث ہے۔ تو انہوں نے اسی بات کو پلان بھی لیا کہ جناب یہ بشرا بی بی اور علیمہ صاحبہ کی آپس میں تھوڑی بہت نوک جھونک ہے، اور اسی بیس پہ خود ہی کرائے پہ بندے ہائر کر کے تو ان دونوں کے ایک دوسرے کے خلاف پروٹیسٹ کا پلان بھی کر لیا کہ اگر عمران ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بنائے گا تو دوسری کی نام پہ ہم لوگ مظاہرے وغیرہ شروع کروا دیں گے اور توڑ پھوڑ سارا کچھ، اور یہ اس طرح سے لوگوں کو کنفیوز کر کے پارٹی کو توڑنے کی ٹرائی کی جائے گی۔ اس کے پیچھے بہت سارے دوسرے ابھی چھپے پتے ہیں، اور چھپے پتے صرف وہی نہیں ہیں جو پہلے سے موجود ہیں، بلکہ مزید لوگوں کو مار پیٹ تشدد بلیک میل کر کے توڑا جا رہا ہے آلریڈی۔ اچھا، اس پہ یہ پلان بھی پی ٹی آئی تک پہنچ گیا، عمران خان صاحب تک پہنچا دیا گیا، تو اس کو بھی انہوں نے افیکٹولی کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ایسا بندہ بنانے کی ٹرائی کی جو اس لڑائی میں سے بھی نکل جائے کہ ننند بھاوج کی کیا لڑائی ہے۔ اور یہ بینگ اے دیہاتی، مطلب ایک گاؤں کی حیثیت سے ہم لوگ گاؤں میں بہت برا سمجھتے ہیں جو کھسر پھسر کر کے گھر کی خواتین میں لڑائی کرائے، ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں، اور عام طور پہ اس کا یہی حل ہوتا ہے کہ اس بندے کے گھر میں داخلے پہ پابندی لگائی جائے۔ لیکن اب یہ جو اگر کوئی محافظ ہی ایسا کریں گے تو کیسے ہم یہ سارا کچھ کر پائیں گے۔ خیر، اگلا پوائنٹ آ گیا کہ جی اسی بات میں علی گوہر صاحب کو سلیکٹ کیا گیا۔ اس پہ ایک اور اعتراض بھی آ جاتا ہے کہ کوئی اور جوائنٹ کیوں نہیں کیا گیا۔ دیکھیے، جو سیاسی طور پہ قدابر شخصیات ہیں، یہ عمران خان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے کہ جو بہت قدابر شخصیت ہے اس کو کمپنی کے لیے شاید اور زیادہ آگے انڈیپینڈنٹ پورٹریٹ کرنا بھی پاسبل ہوتا ہے کسی سٹیج پہ،
تو ایک ایسا بندہ جو بہت زیادہ لوگوں کی نظروں میں نہیں ہے، اس کو سامنے لایا گیا کہ کمپنی اس کو کبھی بھی اس طرح سے وہ نہیں کر سکتی کہ جی یہی آپ کا اصل لیڈر ہے، چھوڑیں یہاں پہ عمران خان کو۔ تو اس کا تو ایک فائدہ یہ بھی آبویس نظر آ رہا ہے جو کہ عمران صاحب کی بھی نظر میں ہے۔ اور جو شیر مروت والا ایپیسوڈ ہوا اس کو بھی بتا دوں کہ اس میں شیر مروت صاحب نے بات جو عمران خان سے ملاقات کے بعد سچ کی تھی، لیکن تھوڑا سا ان کے بات کرنے کے طریقے میں کچھ ایسا کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ لوگ سمجھنے لگے کہ شاید شیر مروت صاحب جو ہیں یہ کمپنی کے بندے ہیں۔ سوری، اس پہ ابھی تو دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہر اس ایپیسوڈ میں ان کا کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی، اور کور کمیٹی نے شروع میں اس بات سے انکار کیا کہ عمران خان صاحب چیئرمین شپ چھوڑ کے نیا چیئرمین بنانے جا رہے ہیں، لیکن بعد میں جب سب تک ساری انفارمیشن پہنچی تو پھر وہی جو شیر مروت صاحب نے بات کی تھی وہ اینڈ پہ صحیح نکلی۔ ساتھ اس میں جو کچھ اور پچھلے 2-3 دن میں وجاہت صاحب نے ایک اچھا ویلاگ کیا، اس میں انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیب صاحب کے پچھلے 1 سال کو انالائز کیا۔ اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی جو میں کر نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان میں رہ کے تو اگر آپ پورا سچ بولیں گے تو تشدد تو اس وقت ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں جو سننے والا ویلاگ ہے ان کا آئی گیس رپورٹ کارڈ کے نام سے تھا کہ 1 سال جو عاصم منیب صاحب کا، اس کی جو سمری جتنی بات کی جا سکتی وہ یہ ہے کہ اس پورے پاکستان کے علاقے کو پہلے امریکہ برطانیہ وغیرہ کنٹرول کرتے تھے، لیکن اب اس کی اہمیت بھی کم ہو گئی ہے، اور ایک طرح سے ہمیں جو نا ڈیموٹ یعنی نیچے تنزلی دی جا رہی ہے کہ اب ہم ان کے غلام ہوں گے جو آقا کے بذات خود غلام ہیں۔ پہلے ہم سیدھے غلام تھے، وہ ہمارے لیے تھوڑا سا قابل عزت ہوتا تھا، اب ہم غلاموں کے غلام ہوں گے۔ تو ایسے میں جو کنسیپٹ بن رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے یو اے ای کو کنٹرول کرے گا اور یو اے ای آگے جو ہے پاکستان کو کنٹرول کرے گا، اور اس کنٹرول کرنے میں یو اے ای کے تھرو پاکستان کو سعودی عرب تھوڑا بہت سپورٹ کرے گا، یہ ایک پیٹرن بن رہا ہے۔ ایسے میں جو ایک اور چیز سامنے آ رہی تھی کہ $25 ارب جو پاکستان آ رہے ہیں، اس میں بھی ایک سینئر اینکر نے ہمارے یہ ایشو اٹھایا کہ جو 25 ارب آ رہے ہیں بلا وجہ تو نہیں آ رہے، تو کیا ہم اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ اکثر ڈاکٹرز کا خدشہ یہ نظر آ رہا تھا چیٹ میں کہ شاید ہم اپنی زمین جو ہے وہ بیچ رہے ہیں۔ یہاں پہ رحیم یار خان میں جو سینٹرل ایریا ہے اس کی دکانوں پہ کل دوست کے ساتھ واک کر رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ ساری جو دکانیں ہیں ان میں سے ہر ایک دکان کا 2 سے 5 لاکھ روپیہ شاید کرایہ ہے سینٹر میں، لیکن یہ پورا جو ایریا ہے جس میں کوئی شاید 100 دکانیں ہیں، یہ 99 سالہ لیز پہ 5 سے 6 لاکھ میں ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے کسی بندے نے۔ امیزنگ، یعنی اس میں سے صرف 2 دکانوں کا کرایہ دے کے وہ پورا ٹھیکہ کرے گا اور یہ سارا 99 سال چلے گا۔ سملرلی 99 سالہ لیز جو ہے ہم باقی ملکوں کو بھی آفر کریں گے بڑی مشکل سے۔ پچھلے دنوں چائنا نے 99 سالہ لیز پہ لیا ہوا ہانگ کانگ، پورا ہانگ کانگ 99 سالہ لیز پہ یو کے نے لیا ہوا تھا، وہ چھڑوایا بڑی مشکل سے۔ تو ابھی اسی طرح سے چائنا نے سری لنکا میں ایک پورٹ جو ہے وہ 99 سالہ لیز پہ لے لی۔ تو یہ تو ایک طرح سے ملک کے کسی پیس کو کاٹ دینا ہے، 4 نسلوں کے بعد اب ہمیں مرے ہوئے بھی 50 یا 90 سال ہو چکے ہوں گے، اس وقت جا کے یہ دوبارہ آزاد ہوگا، یہ بڑا عجیب ہے۔ اور ریٹ کرنسی کے کس طرح سے چینج ہوتے ہیں۔ ساتھ میں جو دوسری چیز آ رہی ہے کہ ریکارڈ ایک اور باقی جو ذخائر دریافت ہو رہے ہیں ان میں بھی لوٹ مار کا وہی طریقہ جو عمران کے جانے سے پہلے تھا، جس پہ عمران نے کیس لڑا بڑی مشکل سے، اور وہاں پہ کرا کے کسی طرح سے کمپنی کو کہا کہ وہ ریکگنائز کرے کہ یہ $300 ارب کے ذخائر ہیں رفلی مور اور لیس، اور اس میں سے کوئی مور اور لیس آدھا یعنی $150 ارب پاکستان کو ملے گا۔ لیکن ابھی اس میں بھی لوٹ مار کا یہی طریقہ ہوگا کہ پاسبل خدشہ کہ $25 ارب میں وہ بھی کوئی ملک جمپ ان کرے گا، اس کو کیش $25 ارب یا 2-3 قسطوں میں 2 سال 3 سال میں دے دے، اور وہ 150 ارب کا ہم اس کے نام لکھ دیں، اور وہ اگلے 20 سال وہاں سے وہ 150 ارب آہستہ آہستہ نکالتا رہے۔ یہ ساری بربادی کی دستانیں ہیں۔ اس میں سب سے جو مزے کی بات ہے کہ اتنی لمبی لمبی سٹوریز میں $25 ارب یا $150 ارب اگر کسی بندے کو $1 ارب بھی لوٹ مار کرنے کو مل جاتا ہے، تو $1 ارب کا مطلب تو اس وقت پاکستان کے 280 ارب روپیہ ہوگا۔ تو یہ 2-4 ارب روپے کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں پہ، اور جو فیصلے کر رہے ہیں جن کے اوپر ہمیں شک ہے کہ وہ اس میں سے بہت بڑا حرام کھائیں گے، ان کے اوپر بات کرنے پہ بین ہے، اور اگر آپ بات کریں گے تو آپ کی ہڈیاں توڑ دی جائیں گی یا آپ کی ماں بہن کو اٹھا کے لے جایا جائے گا۔ یہ تو ٹوٹل فرعونیت چل رہی ہے اس پہ۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے، یہ چیزوں کو سمرائز کیا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا، اور اگر کچھ اس میں مزید امپرومنٹ کی گنجائش ہے تو بتائیے گا۔ ایک obvious چیز جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھے اسٹوڈیو میں اچھی چیز میں کرو، پریورٹی جو ہے وہ میڈیکل پریکٹس ہے اور پیشنٹ کا علاج ہے، اس کے بیچ میں جہاں وقفہ ملتا ہے، جب بھی جیسے ابھی بیٹھا ہوں اسی میں ویلاگ کر پاتا ہوں۔ آپ کی محبت اور تعاون کے لیے شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔